جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تم اس کے لیے نیند تر کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ تم تہجد تک نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ صبر نصیب میں تب لکھا جائے گا جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے نہیں، وہ تو کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ دعا مانگ کر سب رب کے سپرد کر دینا اور کبھی مایوس نہ ہونا، سجدے میں سر رکھ کر دنیا کو بھول جانا بندے کی اپنے رب سے عشق کی دلیل ہے، اور دعا ہی تو وہ ہتھیار ہے جو تمہیں کسی جنگ میں ہارنے نہیں دیتی۔ جس آزمائش سے تم گزر رہے ہو اس کو آسانی میں بدلنے پر صرف تمہارا رب قادر ہے، اور یہ رب کی رحمت ہی تو ہے کہ تمہیں اپنے در پر بلا لیا ہے۔ اللہ کبھی تمہارے حال پر تنہا نہیں چھوڑتا، جو تم نے اپنے رب کے در پر بہائے ہیں ان آنسوؤں کا برہم وہ کبھی نہیں توڑتا، اور اللہ اپنا راستہ بھی اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اس کے در پر انکار تو ہے ہی نہیں، جو تم نے مانگ لیا وہ تمہیں مل گیا۔ مانگو اللہ سے دعا، جو تمہیں چاہیے وہ سب مانگو۔ اللہ نہ ہی کسی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی سے بیزار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ تقدیریں اللہ کے ایک اشارے سے بدل جایا کرتی ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل اپنے ساتھ آسانی خود لے کر آتی ہے، اور ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے۔ اللہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزار کر آزماتا ہے، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یاد رکھو وہ رحمان رب ہے، معجزے کرنا اس کی شان ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے، اے موسیٰ میں نے تجھ پر 2 بار رحم کیا، ایک جب میں نے تیری ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، اور دوسری بار تو نے مجھ سے اپنا بھائی ہارون مانگا اور میں نے تجھے تیرا بھائی لوٹا دیا۔ یاد رکھو میرا اور آپ کا رب بھی وہی رب ہے جو مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو جب تک کہ تمہیں عطا نہیں کر دیتا۔ تمہاری سوچ محدود ہے پر اللہ کی قدرت محدود نہیں ہے۔ تمہاری دعائیں کبھی ہار نہیں مانتی، وہ تو خود قبولیت کی جیت لے کر آتی ہے۔ اب وہ جیت تمہیں اللہ پر پختہ یقین رکھنے سے ملے گی، اور یاد رکھو اللہ کی رضا میں ہماری خیر ہے، ہماری خیر اس کے کن سے ہے، اور اس کے کن اس کی حکمت سے ہے، اس کی حکمت میں اس کی محبت ہے، اور محبت کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اس رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ رب کا در تو وہ ہے جہاں تم خالی جھولی لے کر جاؤ اور چند آنسوؤں مول تمہاری جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ تم رب سے امید لگائے رکھو، دعا مانگتے رہو اور کبھی مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ جن لوگوں کی زبان ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ ہی اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کے سارے گرہیں اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ انسان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر اعتماد کر کے نہیں مانگتے، ہم مانگ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں۔ کچھ دعائیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہماری اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا تو کہو، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔
یہ مت سوچا کرو جس دعا پر اس نے کن نہیں کہا، جس پر ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا تو کیا اب کبھی نہیں دے گا، بلکہ یہ یقین رکھا کرو کہ اب تک نہیں ملا تو بہت جلد مل جائے گا، کیونکہ یہ اس کی شان ہی نہیں کہ کوئی اس سے پکارے اور وہ جواب نہ دے۔ پھر مایوس مت ہوا کرو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب بھی ہے، تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ جو اللہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں بھی بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے پر آگ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہی رب تمہاری ہر تکلیف دور کر کے تمہارے دل کو سکون سے بھر سکتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند چیز تک لاتا ہے۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے یقین کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے ختم پر اللہ تمہارے لیے نیا دروازہ کھول رکھا ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو، اور پھر آزمائش ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب ہار جانا ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل کرنا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد تم تک پہنچانی ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اسے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ وہ کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر، تو تم معجزوں کی حقیقت میں پاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے؟ رکھ کر اللہ پر یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ دعا تو بدل دیتی ہے مقدر، پھر کیسے ممکن ہے کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو مشکل وقت میں بھی صبر کرنا سکھا دیتی ہے۔ جب مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو معاملات سب اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، مگر صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔